اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم نے 218 آیت سٹارٹ کرنی ہے سورہ بقرہ کی۔ کچھ نئے احکامات، اچھا اب جو آیات آئیں گی نا اس میں ہر آیت میں الگ الگ حکم ہے۔ آپ نے ابھی کیا کرنا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کریں، کیونکہ جب آپ اس کو اکٹھا کر دیں گے نا کہ ہم بعد میں یاد کر لیں گے تو وہ آپ سے یاد نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرا پارہ وہ تھوڑا مشکل بھی ہے اور اس میں احکامات بھی کافی زیادہ ہے تو وہ مکس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ یاد کریں۔ کچھ احکامات جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھے تھے، جیسے کہ حکم تھا کہ ہم نے جو ہے وہ مسجد حرام میں لڑائی نہیں کرنی، کچھ حرمت والے مہینے ہیں ان میں ہم نے لڑائی نہیں کرنی، لیکن تب ہم کر سکتے ہیں جب ہم پہ دشمن حملہ کرے تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو ہم جو ہے وہ لڑائی کر سکتے ہیں۔ کچھ احکامات تھے یہ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھے تھے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہر آیت میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ احکامات ہیں۔ سب سے پہلے ہے احکام کس کے لیے؟ شراب اور جوئے کے لیے۔ اب جو شراب اور جوا تھا نا، جو پہلے زمانے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور تھا، اس سے پہلے کا جو دور تھا وہاں کیا ہوتا تھا، اتنی زیادہ شراب پی جاتی تھی، ایسے پی جاتی تھی جیسے آج کل ہم لوگ بوتلس نہیں پیتے، کوک پیتے ہیں، سپرائٹ، جیسے آج کوئی بھی چیز ہوئی تو فوراً سے بوتل لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں، ویسے ہی تب کے زمانے میں بھی ایسے ہی بہت زیادہ شراب پی جاتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو اتنی زیادہ شراب پلا دیا کرتے تھے، خود پیتے تھے، کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا تو اتنی شراب وہ ان کی بوتلیں لایا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا، ان کے وہ جو نشہ، ظاہر سی بات ہے شراب کا نشہ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، انسان کا جو دماغ ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی تھیں، اور ساتھ ساتھ وہ جوا بھی کھیلا کرتے تھے اتنی زیادہ اس سے یا تو وہ اپنے کمپلیٹ پیسے ہی خارج جاتے تھے یا وہ بہت زیادہ اس سے کما لیتے تھے، تو یہ ڈیفرنٹ ان میں چیزیں خراب تھیں، تو ان کے بارے میں یہ حکم آیا۔ کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنا زیادہ شراب، کیونکہ پہلے زمانے میں جو پہلے انبیاء آئے تھے نا انہوں نے بھی اپنی قوموں کو شراب ان سب چیزوں سے روکا ہوا تھا، ان میں بھی یہ سب احکامات تھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھول گئے اور انہوں نے وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ شیطانی وہ ساری پکڑ لی۔ تو وہ صحابہ کرام بھی چونکہ وہ کویشچن کرتے تھے، جتنے بھی احکامات آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ صحابہ کرام ہی کویشچنس کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں احکامات بتائیے۔ تو اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں بتائیے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ تو پھر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ احکامات جسٹ صحابہ کرام کے لیے نہیں تھے، قیامت تک جتنے لوگوں نے اس دنیا میں آنا سب کے لیے اس میں یہی حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، کل فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بڑا، ومنافع، اور فائدہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو شراب اور جوئے میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نقصان کیا کہ ان کی عقل ضائع ہو جاتی تھی، اور یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا شراب اور جوئے کو، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے تھے اس میں اللہ نے حرام نہیں کیا تھا شراب اور جوئے کو، جسٹ یہ بتایا تھا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حرام آگے آیات آئیں گی جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حرام کریں گے، وہ ہوگا 3 ہجری، غزوہ احزاب جب ہوئی تھی نا اس سے چند روز قبل پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تھا۔ یہاں ابھی جسٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنا زیادہ وہ ان کا کاروبار تھا، لوگوں نے اتنا زیادہ اس سے منافع کمایا تھا، بہت زیادہ امیر بھی لوگ ہو چکے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں اس منافع کی بات کر رہے ہیں کہ کاروبار کر کے لوگ اس سے بہت زیادہ منافع کماتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، ہما یہ جو میم الف کی ضمیر ہے نا یہ دو چیزوں کے لیے آتی ہے، تو یہاں پہ 2 چیزیں مراد ہے، مینس کہ شراب اور جوا، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نفع سے زیادہ جو ہے ان کا گناہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ یہ سوچ کے اگر فار ایگزامپل کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ چلو مجھے گناہ تو ملتا ہے لیکن چلو نفع بھی تو ہے نا، مجھے میری زندگی آسائشیں تو مجھے مل رہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ نفع سے زیادہ جو ہے اس کا نقصان زیادہ ہے۔ تم دنیا کی زندگی میں کچھ فائدہ تو حاصل کر لو گے، لیکن جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے تمہیں، اس کا کیا، وہ تو بہت کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو گناہ ہے، جو اس کی سزا ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ یسألونک، اور پوچھتے ہیں آپ سے،
ماذا ینفقون کہ کیا خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں افواہ کہ زائد ضرورت سے، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے احکام، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ شراب اور جوئے کا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہاں تک بیان کر دیا۔ اب قل الافواہ، ٹھیک ہے، یہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ اگلا حکم ہے، ٹھیک ہے، اگلا اللہ تعالیٰ کا احکام ہے اس پہ کہ لوگوں نے پھر پوچھا کہ ہم پچھلی کتنی آیات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ کن کن پر خرچ کرو، کہاں کہاں کرو۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام آئے کہ ہم نے اگر صدقہ کرنا ہو تو ہم کیسے خرچ کریں، اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا قل الافواہ کہ جو زائد ہو، یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ تمہاری ضرورت کے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو اور بعد میں جو تمہاری ضرورت ہے اس کو پورا نہ کر سکو اور تمہیں دوسروں سے مانگنا پڑے، ایسا نہیں کرنا۔ اپنی ضرورت کے لیے جتنے تمہارے پاس جتنی تمہیں ضرورت ہو وہ تم نے رکھ لینے ہیں، جو باقی بچ جائیں گے وہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا احکام دیا تھا۔ پہلا شراب اور جوئے کا، شراب اور جوئے کی ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام، ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ صحابہ کرام بھی شراب پیتے تھے، یہ حرام ہونے سے پہلے، یہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ان کے اترنے سے پہلے صحابہ کرام بھی جو ہے وہ شراب پیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن جو ہے ان کے گھر میں دعوت تھی، تو ایسا ہوا کہ جب کھانا کھا لیا گیا تو اس کے بعد شراب وہ لے کر آئے، کیونکہ اس ٹائم کہ اتنا دور تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے ہم آج کل کوئی مہمان آتے ہیں تو بوتلیں رکھتے ہیں نا، تو ویسے انہوں نے شراب رکھی۔ تو جیسے اگر آپ آج کل بھی باہر کے ممالک میں چلے جاؤ تو وہ بھی شراب ایسے ہی یوز کرتے ہیں جیسے آج کل ہم یہ سب بوٹلز وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ شراب رکھی اور صحابہ کرام جو سارے آئے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے وہ سب نے شراب پی۔ جب پی لی تو اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا نماز کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ امامت کروائی نماز کی۔ تو جب آپ ڈیفینیٹلی آپ نے وہ شراب پی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا نشہ بھی ہو گیا تھا، تو آپ نے نا سورہ کافرون جو ہے وہ پڑھی، اور اس میں آیت تو پڑھی تھی لیکن جتنے بھی لام آتے ہیں نا، لام زبر لا کو آپ کٹ کر گئے، وہ آپ بھول گئے، وہ آپ نے پڑھے ہی نہیں، اور جب آپ نے لام ہی نہیں پڑھے تو وہ آیت کا کمپلیٹ مطلب چینج ہو گیا، وہ کچھ کا کچھ بن گیا۔ تو وہ جب آپ نے اس طرح تلاوت کی نماز میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، انشاءاللہ وہ بھی آیت آگے آئے گی، ہم اس میں بھی دوبارہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شراب کا مزید استعمال کم ہو گیا، پھر یہ بھی آیات نازل ہوئی، تو مزید جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام نے اس کا استعمال کرنا کم کر دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر واضح آیات نازل کرتا ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب دیکھیں یہ جو حکمات ہیں نا، یہ ایز اٹ اس میں ہمیں زیادہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں کلیئر واضح طور پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں وہ شراب اور جوا سے منع کر رہے ہیں، کھلی آیات ہیں، کوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہوئی کہ ہمیں سمجھ نہ آئے یا ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ مکمل کوئی عام انسان کوئی بھی اگر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو کلیئرلی احکامات جو ہے سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں عَنِ الْيَتَامَى، یتیم کے بارے میں۔ اب یہاں پہ یتیم کے بارے میں جو ہے نا وہ حکم آ گیا ہے یتیم کے بارے میں۔ ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ جن کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ان کی کفالت کیسے کی جائے، ان کے مال کا کیا کیا جائے، تو وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ کوشچنز آتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی صحابہ کرام کوشچن کرتے تھے، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی سرپرستی کرتا ہے، کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کے، جو سینٹر والی ہے اور جو شہادت والی ہے، ان دونوں کو ملا کے آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا، میں اور وہ قیامت کے دن اور جنت میں ہم دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرے گا نا، تو جتنے بال ہوں گے ان سب کے بدلے اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اتنی فضیلت ہے یتیم کی سرپرستی کرنے میں، ان کی ہیلپ کرنے میں۔ تو اب ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ کوشچنس تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
یسألونک، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں انل یتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، قل آپ کہتے ہیں اصلاح، اصلاح کرنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے۔ اصلاح سے کیا مراد ہے؟ مینس کہ ان کی پرورش کرنا، ان کو علم و ادب سکھانا، دنیاوی تعلیم دینا، نماز کے بارے میں بتانا، دین کے بارے میں بتانا، اچھا برا سارا اصلاح جو ہے نا وہ اس میں آتی ہے کہ ان کی مکمل طور پہ اچھے طریقے سے پرورش کرنا۔ وَإِنْ، اور اگر تو خالطوہم، ملا لو تم ان کو، فاخوانہم، تو وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ، اللہ یعلم، جانتا ہے، المفسد، فساد کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے کو۔ اب پتہ ہے کیا ہوتا تھا، یتیم کے احکامات بہت اسٹرکٹ تھے کہ آپ نے ان کے مال میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا، جو ان کا سارا مال ہے وہ انہی پہ خرچ کرنا اور انہی کو ہی دینا ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ تھے نا یتیموں کا مال بالکل الگ کر دیتے تھے کہ ہمیں کہیں عذاب نہ ہو جائے، کہ بہت زیادہ وعید اس کی سنائی گئی ہے، بہت زیادہ۔ تو ان کے لیے علیحدہ کھانا پکتا، تو اتنی احتیاط کرتے تھے لوگ کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکتا تھا نا، اگر اس میں سے بچ بھی جاتا نا تو وہ کوئی کھاتا نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ سڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا۔ تو پھر کیا، ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح تو ان کا مال کچھ ضائع بھی ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل کھانا جو ہے جیسے وہ سڑ جاتا ہے تو وہ ضائع ہی ہو جاتا ہے نا، تو کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کا جو مال ہے، مینس کہ ان کا جو کھانا وغیرہ ہے یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اپنے ساتھ ہی ملا لیں، ایک ہی کھانا پکا لیں، پھر اس سے ضائع بھی نہیں ہوگا اور وہ سارا صحیح طریقے سے استعمال بھی ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ لوگ ملا کے جو ان کا مال ہے اور آپس کا تمہارا جو اپنا مال ہے تم ملا کے استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ نیت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اس کا مال استعمال کرنا چاہتا ہے اور کون جو ہے وہ سچ میں خرابی سے بچانا چاہتا ہے کہ یہ چیز خراب نہ ہو، یہ بچ جائے، اس کا مال خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو نیت جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ حکم دے دیا کہ آپ جو ہے وہ ملا کے کھا سکتے ہو آپس میں، ان کا مال بھی آپ یوز کر سکتے ہو اپنے مال کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَنَّتَكُمْ، ضرور مشقت میں ڈالتا تمہیں، مینس کہ اللہ تعالیٰ مزید اسٹرکٹ حکم دیتا آپ لوگوں کو یتیم کے مال کے بارے میں کہ ان کا مال ایسے خرچ کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا، وہاں نہیں کرنا، یا ان کی جتنی پرورش کرنی ہے وہ تم نے اپنے ہی مال سے کرنی ہے، ان کا 1 روپیہ نہیں خرچ کرنا۔ ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ احکامات دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسانیاں کی ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز عزیز، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے نا، اس سے ایک الگ حکم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، کیونکہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نکاح کا، کہ نکاح کس سے ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو اسلام ہے نا وہ ہمیں ذات، نسل، رنگت وغیرہ کی قید نہیں لگاتا کہ اسی ذات میں یا اسی نسل میں یا اسی رنگ روپ میں ہی تم نے شادی کرنی یا نکاح کرنا۔ ہمارا جو اسلام ہے وہ یہ قید ضرور لگاتا ہے کہ ایمان اور عقیدہ اس بندے کا ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا ایمان وہ تمہارے مذہب کا ہونا چاہیے، اس کے عقیدے ٹھیک ہونا چاہیے، اس بات کی قید ضرور لگاتا ہے۔ وہی حکم اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس آیت میں دیں گے۔ وَلَا، اور نہ تنکحوا، نکاح کرو، المشرکاتی، مشرک عورتوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمنہ، وہ ایمان لے آئیں، ولا امتن، اور البتہ لونڈی، مؤمنات، مسلمان، خیر، بہتر ہے، من مشرکات، مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ اب دیکھیں، ایک حکم اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اگر چاہی تمہیں وہ پسند آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی لونڈی سے، کسی غلام عورت سے نکاح کر لو اور وہ مسلمان ہو۔ یہاں تک دیکھ لیں کتنی اسٹرکٹنس ہے کہ ہم آج کل کیا ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ غیر مسلموں سے جا کے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، حالانکہ شدید اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعت کی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا وہ محبت کا ہوتا ہے، اور جب آپ کے عقیدے ڈیفرنٹ ہوں گے، اختلافات ہوں گے، تو وہ محبت نہیں رہتی، اور اس میں جو آپ کی نیکسٹ اولاد ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو عقیدہ لازمی آپ کو چیک کر کے جو ہے نا وہ نکاح کرنا چاہیے۔ ایک جس کی وجہ سے جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی،
حضرت مرثد تھے، یہ ایک بہت ہی بہادر آدمی تھے. ان کو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ روانہ فرمایا کہ وہاں جا کے نا آپ کسی طریقے سے نا مسلمانوں کو نکال لائے. جتنی ان پہ پریشانیاں وہ ظلم کرتے تھے وہ کسی طریقے سے آپ ان کو وہاں سے لے کر مدینہ آ جائیں. تو جب آپ وہاں گئے نا تو وہاں پہ ایک مشرکہ عورت تھی جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی. زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ بہت محبت رکھتی تھی اور بہت زیادہ وہ خوبصورت بھی تھی اور بہت زیادہ پیسے والی بھی تھی. تو اس نے نا آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی. تو آپ نے منع کیا کہ نہیں، میں نہیں، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتا میں تب تک تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب آپ اپنے مقصد سے واپس آئے اور آپ نے نبی پاک کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، آپ نے اجازت طلب کی. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ اب اسلام قبول نہ کر لے. اگر چاہو جتنی مرضی تمہیں پسند ہو، جتنی مرضی وہ مالدار ہو، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اب دوسرا حکم کیا ہے؟ اور ولا اور نہ تنکحوا نکاح کرو المشرکین مشرکوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لائے. ولا عبد اور البتہ غلام مؤمن بہتر ہے، خیر بہتر، مؤمن مسلمان خیر بہتر ہے من مشرکن مشرک سے، ولا اعجبکم اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے. پیچھے جو تھا وہ تھا حکم لڑکی کے لیے، ٹھیک ہے، لڑکی مشرکہ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے تم. وہ تھا لڑکوں کے لیے کہ تم کسی مشرکہ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ جو حکم ہے وہ ہے لڑکیوں کے لیے. ڈیفینیٹلی اگر لڑکوں کو کوئی لڑکی پسند آ سکتی ہے نان مسلم، تو اگر بائی چانس ایسا ہوتا ہے کوئی لڑکی یا سو غیر مسلم جو ہے وہ پسند آتا ہے تو اس کے لیے بھی تو کوئی حکم ہے نا. تو ان کے لیے بھی ہے کہ تم بھی کسی غیر مسلم لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ تم کسی جو اتنا مالدار نہ ہو، جو اتنا خوبصورت نہ ہو لیکن مسلمان ہو، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ پریفر کرو گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَأُولَٰئِکَ يَدْعُونَ وہ بلاتے ہیں الی النار دوزخ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے تمہیں الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، باذنہ ہی اپنے حکم سے. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو گے، اللہ تعالیٰ کوئی تم پہ اس لیے نہیں کہ زور زبردستی سے اپنا حکم تم پہ ڈال رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں ہمارے لیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ہے ڈیفینیٹلی اس میں ہماری ہی بہتری ہے، ہمارے ہی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور بخشش کے ذریعے. اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرو گے تو ڈیفینیٹلی تمہیں جنت بھی ملے گی اور بخشش بھی ملے گی اللہ تعالیٰ کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اگر تم احکامات نہیں مانو گے، تم اس کے برخلاف جاؤ گے، اگر تم کسی غیر مسلم سے نکاح کر لیتے ہو تو وہ ڈیفینیٹلی تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا. وَيُبَيِّنُ اور واضح کرتا ہے آیات ہی اپنے احکامات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑے. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی. کچھ اس میں مجھے تو ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں اتنے واضح احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، انسان سمپلی پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، اتنے واضح ہے. تو پھر ہم کیوں غور نہیں کرتے، کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی ان سے انکار کرتے ہیں؟